بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر پرندوں کے ٹکڑیوں کے ذریعہ شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل سن 20 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجموعہ تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 برس، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5432 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار یعنی شب و روز کا انقلاب کی اصلی غرض، آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، اور ادھر مملک فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کی آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔